خورشید محمود قصوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، قصوری صاحب سابق وزیر خارجہ ہیں۔ گڈ مارننگ، کیا حال ہے آپ کا؟ اچھا جی قصوری صاحب، obviously this is all that we are talking about. یہ بتائیں کہ امریکہ اور ایران جو ہے وہ اصولی طور پر ایک ڈیل تک تو پہنچ چکے ہیں، 3 دن بعد اس پر دستخط بھی ہو جائیں گے، اور ڈیجیٹلی تو وہ دستخط ایکچولی کر بھی چکے ہیں۔ تو آپ کی نظر میں یہ کتنا تاریخی کام ہوا ہے؟ دنیا میں کیا تبدیلیاں آئیں گی اس کے بعد؟ what do you foresee؟ بہت بڑی بات اس لیے ہے، ساری دنیا کے لیے یہ بہت ایک نیک شگون ہے، پاکستان کے لیے اس لیے میں تاریخی کہہ رہا ہوں، اور بہت اچھی بات ہے کہ کم سے کم 2 دہائیوں سے جب سے پریزیڈنٹ اوباما نے چائنا اٹلانٹک سے ہٹا کے فوکس کیا تھا ساؤتھ چائنا سی پہ اور چین پہ، تو اس وقت کے بعد ہندوستان کو ایک ان کے نزدیک زبردست موقع مل گیا کہ وہ باور کرانے میں کامیاب ہو گئے، اور امریکہ خود یہ چاہتا تھا ہندوستان کو اس رول میں لانا کہ وہ بھارت کو اپنے اس کام میں شامل کرے کہ وہ اس کا مددگار ثابت ہو چین کو کنٹرول کرنے میں اور اس کا مقابلہ کرنے میں۔ لیکن جو نقصان پاکستان کو ہوا کہ وہ 20 سال پاکستان کو یہ بس یہی کہتا رہا آتنکواد، ٹیررزم وغیرہ وغیرہ، تو پاکستان کے خلاف اس نے زبردست پروپیگنڈا کیا، اسی کی وجہ سے ہم FATF میں چلے گئے تھے اور مشکل لوگوں سے وہاں سے نکلے تھے FATF سے۔ تو ایک ایسا تماچا پڑا ہے بھارت کے منہ پہ جو وہ یہ پروپیگنڈا کر رہا تھا کہ جی یہ ٹیررزم، اور جس ملک کو ٹیررزم کے تانے دیتے تھے اسی ملک نے یہ تاریخ ساز کام سر انجام دیا ہے۔ اچھا قصوری صاحب، اس بارے میں آپ سے پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ صدر ٹرمپ کی اپنی پاپولیرٹی پہ کتنا فرق پڑ رہا تھا۔ امریکہ کے اندر بھی اسرائیل کے خلاف اب آوازیں توانا ہو رہی ہیں، جہاں پبلکلی اس بارے میں بات نہیں کی جا سکتی تھی اب بات بھی ہو رہی ہے۔ تو اس ڈیل سے امریکی صدر کی کیا آپ کو لگتا ہے کہ ساکھ جو کھوئی تھی انہوں نے اس جنگ کے دوران یا اسرائیل کی بلا جواز حمایت کے ساتھ، وہ بحال ہو سکے گی؟ ان کی پاپولیرٹی پہ جو ڈینٹ پڑا تھا، کین دیٹ بی ریکورڈ؟ یہ ڈیپینڈ اس پہ کرتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ابھی تو MOU کیا نا کہ وہ ایکچولی پیس ٹریٹی کرتے ہیں۔ اگر تو پیس ٹریٹی کر کے پھر تو وہ تاریخی نوعیت کی ایک کامیابی حاصل کر لیں گے پریزیڈنٹ ٹرمپ۔ وہ دیکھیں نا، جو اگر ٹریٹی ہو گئی جیسے فرانس اور جرمنی میں ہوئی تھی ایلیزے ٹریٹی، وہ تو بہت تاریخ ساز کام ہوگا۔ کیا یہ کر سکیں گے میں ابھی نہیں بتا سکتا، کچھ دن، کم سے کم 14 دن تو میں واچ کروں گا ابھی کہ ایلیزے ٹریٹی کے لیے تو بہت کچھ ہے، فرانس اور جرمنی کو بہت کچھ بھلانا پڑ گیا تھا۔ کیا امریکہ وہ بھلانے کو تیار ہے؟ ایک ریزولوشن کا تو یہ طریقہ ہے کہ وہ ایران، میں کسی صورت میں نہیں سمجھتا کہ اپنا رائٹ گیو اپ کرے گا، کہ اس کو NPT کی ٹرمز میں اس کو اجازت ہے سول نیوکلیئر پروگرام کی کہ وہ سویلین پرپسز کے یہ جو ہے استعمال کر سکتا ہے۔ ہیلتھ میں، ہاسپٹل میں یوز ہوتی ہے، ایگریکلچر میں ہوتی ہے، کئی چیزوں میں ہوتی ہے۔ ہم مقبول ہو جائیں گے اسی صورت میں ہوں گے کہ اگر 60 دن میں پیس ٹریٹی کی طرف جاتے ہیں، امن کی طرف جاتے ہیں۔ چلیں، all of that remains to be seen۔ قصوری صاحب، ویسے تو اگر صدر ٹرمپ کو سنیں تو وہ کہتے رہتے ہیں کہ انہوں نے پتہ نہیں دنیا میں کتنی جنگیں جو ہیں وہ رکوائی ہیں، لیکن اس بار تو امریکہ کی یہ جو جنگ ہے وہ پاکستان نے رکوائی ہے اور دنیا کے سامنے ہے، دنیا جانتی ہے۔ پاکستان کا یہ بڑھتا ہوا سفارتی کردار جو ہے وہ ہمارے دشمنوں کو تو obviously بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہا، not that it matters to us۔ تو کیا اب جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کہنا، ہاں یہ کہنا پڑے گا کہ پاکستان کے خلاف کہیں کوئی نئی سازش وہ نہ کر لیں، کیونکہ it wouldn't be the first time they've done this before۔ کیا آپ کو لگ رہا ہے؟ مجھے یہ پتا ہے خوش تو بالکل نہیں، غصے میں پاگل ہوئے ہیں، لیکن ان میں کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو ہوش مندی کے ناخن انہوں نے ابھی لیے ہوئے ہیں اور وہ عقل مندی سے تجزیہ کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ہندوستان کو جو دھکا پڑا ہے اس کی اپنی غلط پالیسیز کی وجہ سے پڑا ہے، کہ ہندوستان میں ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے اور اس میڈیا میں بھی ڈیبیٹ شروع ہو گئی جو پاکستان مخالف ہے۔ وہ بھی اب یہ سوچ رہے ہیں کہ
जो ये हिंदुस्तान को नुकसान हुआ है इसको रिवर्स करना पड़ेगा। You're right। और वहाँ जो डिबेट में का हिस्सा ये भी है कि उनको इस बात की समझ नहीं आई कि इंडिया किस तरह आइसोलेट हो गया, और सारी बात जो है ये सारी पीस डील एंड नॉट जस्ट अ डे और टू, मतलब फॉर मंथ्स ये पाकिस्तान की ही कोशिश है। तो ये इस पे वो काफ़ी बेचारे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, थैंक बहुत यू फॉर शुक्रिया बीइंग आपका। विद अस।